سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی خوشی وچ جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لائے سن 3 جھنڈے ایک مشرق وچ ایک مغرب وچ تے خانہ کعبہ دی چھت تے ہن ساڈے کول جھنڈے نہیں ہیں اپنے ہتھاں نوں آقا دے جھنڈے تصور کر کے تمہیں تے چک کے بولو سبحان اللہ ایسی تصویر محبوب کی کھینچتی اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی تصویر محبوب کی کھینچتی وہ تو خدا کو بنا کر سرور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی عالم میں کیف و سرور آ گیا آمینہ کے مقتل قربان جہاں خود میں اشتہار کا نور سبحان اللہ اردو دی نہیں سمجھ آئی کوئی گل نہیں پریشانی نہیں ہے پھر میں جناب پشتو زبان انج کہاں گا کہ قد در ملنگ جمع ملنگ بدا دربارے کا خوکا پیغمبرہ یا خادم ہمیں دربارے کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کڑی راہ وچ بان دا شوق جو ہے کڑا اوتھ باندا کڑا ادھر یا حبیب اللہ کڑی راہ وچ بان دا شوق جو ہے کڑا اوتھ باندا کڑا ادھر باندا کڑا ذکر وچ ماہی گم تھی کے کد سارے جگ دی مت باندا کڑا نقش قدم مدر نظر پوے کڑا کت باندا سونا آندا ہی ناصر آ جاندا ہے روز طریقہ مت باندا ٹھنڈے رہندے جشن مدینے ایتھے رہ کے کی لے جانا ہے ہو جائیے اڑے جشن مدینے کیونکہ ہر پاسے پئی رحمت وستی ایسٹ مدینے ویسٹ مدینے تو ادھر منہ ابلیس نہیں کرتا تو کرنا رہنا ویسٹ مدینے کیونکہ ناصر الدین عقیدہ سب کچھ ہو جاتا ہے ٹیسٹ مدینے مدینہ کا ناصر مدینہ جو ہویا مدینے تے جیل وچ بھی کٹکاں دی چاسے کہ کوئی رہن دے ورنہ تو شرتے پر جیل وچ ڈکیت ویندے تے پچھیاں دا چیتا بلا کے ناصر اے پچھیاں دا چیتا بلا کے ناصر صدا مدینے کریں دے ودیے کوئی آ کے گھر نوں چلیے تے جان بوجھ کے کھڑی دے ویندے ابھی تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے آپ نے خبر دی فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہوا عجیب سادہ سا دیہاتی سا آدمی لگتا تھا ہم سب اس کی طرف تکنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو ہو گئی وہ شخص چلا گیا اگلے دن پھر مجلس بپا ہوئی آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص تمہاری محفل میں آ رہا ہے وہ جنتی ہے تیار ہو جاؤ جنتی کو دیکھنے کے لیے علامہ شوکت عوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ہمارے محفل کی رونق بنے ہیں ان کو دل کی تھاکیوں سے خوشامد کہتا ہوں اور بلا تاخیر دو بند کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم کے خوبصورت گلدستے کو شروع عمل کرتے ہیں کہ بزم تصورات سجیتی ابھی ابھی بزم تصورات سجیتی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی کلی تھی ابھی ابھی اور سینے میں رک گیا میرا دم اسی لیے سینے میں رک گیا میرا دم اسی لیے طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی اور اتنا کرم ہوا مقدر بدل کے اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل کے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امین معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل امین یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی اور لو کرم ہو گیا وہ محفل میں آ گئے لو کرم ہو گیا وہ محفل میں آ گئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی اور شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی اس کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم حافظ محمد شوکت عوان صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सक़लैन। मेरे लिए नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कद्र, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और प्यारे बच्चों, अल्लाह जल्ला मजदहू का बेपाया एहसान है, फजल है कि उसने आज हमें हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की इस अजीम और पुरकैफ मजलिस के अंदर यहाँ मिल बैठने का शर्फ और तौफीक अता फरमाई। मैं मोहतरम जनाब लाला उमर हयात साहब को और उनके जुमला इंतज़ामिया के अहबाब को यहाँ पर हल्का दुरूद और सलाम तहरीक मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार मजलिस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खुसूसन बिलखुसूस आज की जो मजलिस उन्होंने सजाई है इस पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। हज़रात गिरामी कद्र, चूँकि वक्त हमेशा से हमारे पास कलील रहा है, यही एक मसला है और मुझे तकरीबन 7 बजे से पहले खाना भी देना है का हुक्म इरशाद हुआ है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुख्तसर आपके सामने चंद अपनी जो बातें हैं वो आपके गोश गुजार कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हर ज़माने में और हर तरह के माहौल में दुनिया के हर इलाके में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक हमेशा से जारी व सारी है। खुद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में अभी मक्का में तशरीफ नहीं लाए थे, तो उससे पहले भी हुजूर का जिक्र गिरामी, आपका जिक्र पाक इस कायनात में भी होता था और इस कायनात के मालिक के यहाँ भी जारी व सारी रहता था। लिहाजा हुजूर का जिक्र तो हर वक्त सूरह इंशिराह की आयत मुकद्दसा वरफ़अना लका ज़िक्रक इसकी जद में है, इसकी कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। तो जिस बात को बारी ताला की जात ठान ले, हालात कुछ भी हों, जमाने कुछ भी हों, तग़य्युरात व तबद्दुल ज़माना कुछ भी होते रहें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ अगर कल 10 लोग कर रहे थे तो आज 20 करेंगे, आज 20 कर रहे थे तो कल 100 करेंगे, अगर आज 100 कर रहे थे तो कल हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इंसानों को बिलाखिर इस बात पर कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। फकत बात इतनी है कि इस जिक्र के बुलंद करने में कौन कौन अपना हिस्सा डालता है, बात असली है। और ये बात भी किसी जोर जबरदस्ती की नहीं है, किसी जोर जबरदस्ती की नहीं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। तो जिस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक जमाने में कभी ठहरा नहीं, आगे बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ इंसानों तक ही मुहित नहीं है, दुनिया में जो चीज सांस लेती है, हत्ता के हमें हदीस मुबारका से मुतवातिरा से ये बात पता चलता है, तहकीक शुदा, साबित शुदा है कि जिन्नो इंस सांस लेने वाली, बढ़ने वाली, तरक्की पाने वाली हर चीज हुजूर का जिक्र करती है।
یہ نہیں بلکہ بے جان پتھر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہایت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں جرمنی میں اس ماحول میں بھی ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے جمع فرما دیا۔ دوسری مبارکباد یہ لا ریب، اس کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ، انہوں نے پچھلے تقریباً 44 سال سے انہوں نے جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد عین بنائے رکھا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کو لوگوں کے دلوں کے اندر دوبارہ سے زندہ کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کر کے اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ میں نے سورہ فتح 26ویں پارے سے اس کی آخری آیت مقدسہ کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا حضور کا نام نامی اسم گرامی جو زمین پر رکھا گیا، جو زمین پر رکھا گیا، آسمانوں پر حضور کا نام احمد، اور اس نام کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی دی۔ بشارت بھی سامنے آ جائے گی، ساتھ ہمیں اس نام کا جو حوالہ ہے وہ قرآن سے بھی مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کیونکہ جب انہوں نے ان کے معجزات دیکھے تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، تو آپ نے فرمایا میں خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تو یہ آپ میرے بارے میں غلط دعویٰ اور غلط بات نہ پھیلائیں کہ میں اللہ کا، بلکہ انہوں نے تو تثلیث 3 خداؤں کے قائل بن گئے۔ تو اپنے معجزات پر ان لوگوں کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا کا بیٹا بنا رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تو کوئی سردار تو نہیں ہوں، ہمارے سردار تو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سردار کون ہیں؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار جو ہمارے بعد تشریف لانے والے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ احمد۔ تو پہلا لفظ جو پہلا حرف ارشاد فرمایا اس آیت مقدسہ میں وہ تھا محمد، یعنی نام گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا۔ پھر آگے تھا رسول اللہ، یعنی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ پہلے ہو گیا نام اور پھر بعد میں آپ کا منصب نبوت اور رسالت ذکر فرمایا۔ نام ارشاد ہوا اور پھر ساتھ کیا ہوا جو آپ کا منصب نبوت و رسالت ہے، اس کے ساتھ ہی جوڑ کر فرمایا والذین معہ، والذین، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور جن کو آپ کے ساتھ رہنے کی نسبت حاصل ہے، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے یعنی دن ہو رات ہو، یعنی وہ پنجابی میں کہتی ہے تیرے جھوک دے آسے پاسے، جی سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے تیرے در تیرا دے ہاسے، جی ہم ہر وقت آپ کے در پر رہتے ہیں اور آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں۔ یہ تھے والذین معہ، یعنی حضور یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت اور رسالت فرمایا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آگے حضور کے ساتھ لگ جانے والے، جڑ جانے والے، یعنی صحابہ و اہل بیت اطہار کی نسبت کا بیان ہے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جڑ جانے والے، نسبت حاصل کرنے والے، نسبت پا جانے والے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، وہ کون ہیں؟ والذین معہ، وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں سے 4 نسبتیں، 4 تعلق ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو کون ہے معہ، جو کون ہے، بولیے اب بولیں معہ، جو ساتھ ہیں، جو کون ہیں، ساتھ ہیں۔ آپ سب کو یہ ایمان اور یقین ہے کہ ہم بھی حضور کے ساتھ ہیں، ایمان ہے نا جی؟
اس ایمان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور اگر ہم اس بات کو ایمان نہ مانیں تو ہماری تباہ و بربادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو گویا اس بات کو اس طرح اگر کہا جائے کہ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ رہے اور فلاح پا گئے، جو حضور کی نسبت میں رہے اور فلاح پا گئے، ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ بات کو میں جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ یعنی حضور کے ساتھ لگے اور کیا ہو گئے؟ فلاح پا گئے۔ ان کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ کیا؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے کیا ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی نشانی ہے۔ وہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہے۔ مسلمان اگر مسلمان کے لیے نرم ہے تو مومن ہے، اور اگر وہ کافر کے لیے نرم اور مسلمان کے لیے سخت ہے، اسے اپنے ایمان پر توجہ کرنی چاہیے۔ سادی سی بات، بہت سادی سی بات۔ صحابہ کیسے تھے؟ اشداء علی الکفار، وہاں رومن عیسائی آتے یا کیسر و کسرا کا کوئی بھی بندہ آتا، مشرکین و کفار مکہ آتے، تو وہ ان کے سامنے کیا ہو جاتے؟ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار۔ بدر میں آپ نے دیکھ لیا، یہ 313 تھے، 1000 سے ٹکرا گئے سختی کے ساتھ۔ احد میں وہ 3000 تھے، یہ 700 رہ گئے تھے منافقین کو نکال کر، یہ 700 پھر ڈٹے رہے۔ کن کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے۔ تو مومن کی نشانی کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، نسبتاً اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سخت ہوتے ہیں، اپنوں پر کبھی سخت نہیں ہوتے، کفار پر سخت ہوتے۔ اور جب وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں تو پھر اپنوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ رحماء بینہم، ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، مہربان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مومن مسلمان کافروں کے ساتھ مہربان ہو جائے اور اپنوں کے ساتھ اشداء ہو جائے، گویا اس نے وہ والذین معہ کی نسبت ختم کر۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دیں، دوبارہ سے بات۔ کفار کے ساتھ اشداء نہ ہو، ادھر کیا ہو جائے؟ رحماء۔ ایک تعلیم ہو، ایک تربیت ہو، ایک کلمہ ہو، ایک طرح کی تربیت ہوئی ہو، اور ایک طرح کا مزاج ہو، ایک طرح کی تنظیم ہو، ایک طرح کی تحریک ہو، ایک طرح کے معاملات ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا ہو؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا الٹ ہو۔ کیا ہو؟ الٹ ہو۔ تو پھر ذرا آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم معاہو کے دائرے میں ہیں؟ نہیں۔ معاہو کے وہ لوگ کہ جو حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ارد گرد تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تو اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم تھے۔ آج کی مجلس میں ہم جتنے لوگ میرے سمیت یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاہو کی نسبت حاصل ہے، ہمیں معاہو کی نسبت حاصل۔ اور اگر ہمیں اپنے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ رحم اور مہربانی ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ معاہو کی نسبت کو کھو چکے ہیں، معاہو کی نسبت کو کھو چکے ہیں۔ 2 نشانیاں، پہلی کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب ذرا تیسری نشانی کی طرف دیکھیے، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ انہیں دیکھیں گے، تراہم کیا کس حال میں دیکھیں گے؟ آپ ان کو دیکھیں گے کس حال میں؟ رکعا سجدا، کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے، نمازی ہیں۔ سادہ سی بات کرتے ہیں، کیا ہیں؟ نماز پنجگانہ کے عادی ہیں۔ نماز پنجگانہ کے کیا ہیں؟ عادی ہیں۔ کفار جب صحابہ کو دیکھتے کہ یہ لشکر لے کر سارا دن ہمارے خلاف برسرے پیکار ہوتے ہیں، لیکن رات کو ان کے خیموں میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں تو ان کی آہ و بکا ان کے خیموں سے باہر تک سنی جا سکتی تھی۔ کفار پوچھتے تھے
جن کے تو ہمارے خلاف یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، رات کو ان کے خیموں سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ کسی نے بتایا جن کو سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جہاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس رب کے حکم پر وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، رات کو مصلی کی صف پر کھڑے ہو کر اسی کو منانے کے لیے وہ صف۔ مومن ایسے نہیں ہیں کہ وہ اشداء علی الکفار کی خلاف ورزی کریں، مومن ایسے نہیں ہیں کہ وہ رحماء بینہم کی خلاف ورزی کریں، اور مومن ایسے بھی نہیں ہیں کہ سارا دن اور رات ان کی کئی نمازیں قضا ہوتی پھریں، وہ ساری کی ساری نماز نہیں ہے۔ والذین معہو کی نسبت سے باہر، معہو کی نسبت سے سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو، میرے بھائیوں کو؟ معہو کی نسبت تب ٹھہرتی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں یہ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعن، ان کو دیکھیں گے کہ آپ کہ رکوع اور سجدے میں ہر وقت کیا یہ اپنے آپ کو کبھی اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس نماز کے ذریعے سے یہ آپ کی بارگاہ میں اپنے لیے رحمت اور فضل تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ میں آربائٹ یا کام کر لوں گا 12 14 16 گھنٹے، اتنا زیادہ میرے پاس فضل آئے گا، اتنا زیادہ میرے پاس، اور اس فضل کے کمانے میں بھلے میری ساری نمازیں فوت ہو جائیں، ساری نمازیں، لیکن صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ وہ تراہم رکعن سجدن کی عملی تصویر تھے، اس کے ذریعے سے کیا لیتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل لیتے۔ ان کے ہاتھ اگر کام کی جانب، محنت مزدوری کی جانب، یہ نہیں کہ صحابہ محنت مزدوری اور دنیا میں حلال رزق نہیں کماتے تھے، وہ حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد سے آذان کی آواز آتی اللہ اکبر، وہ اپنا کام وہیں چھوڑ دیتے اور جا کر مسجد میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھتے۔ تو تیسری نشانی کیا تھی؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ دیکھیں گے کہ والذین معہو، وہ جو حضور کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور اپنی عبادت اور نماز پنجگانہ اور نفلی عبادات کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا جو راستہ ہے اللہ کے فضل کو اختیار کرنے کا، وہ تراہم رکعن سجدن کے اندر ہے۔ تو جو مسلمان، جو مومن اپنی نمازوں کا خیال نہ کرے، ان کی حفاظت نہ کرے، وہ بھی والذین معہو سے باہر، والذین معہو سے باہر۔ اور چوتھی بات اور آخری بات، اس پر انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پر دو اثرات جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا مفسرین نے جن کی طرف ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے۔ ایک تو ہمیں بعض احباب کی پیشانیوں پر سجدہ اور عبادت کی نشانی وہ محراب کی صورت میں نظر آتی ہیں، بعض نے اس سے بھی مراد لیا ہے، لیکن جمی یا زیادہ مفسرین نے جس بات کو بیان فرمایا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے حال کو اللہ کے حال پر رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے حال کو کس پر؟ اللہ کے حال پر۔ انہیں دکھ آئے یا سکھ آئے، تنگی آئے، فراغی آئے، خوشحالی آئے یا قحط آئے، صحت اچھی ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں وہ اپنے بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سے ہٹتے نہیں ہیں، اپنا چہرہ اپنے رب کی جانب رکھتے ہیں۔ اثر سجود کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہ، اپنے قلوب و اذہان اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو ہمیشہ اللہ کی جانب رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ اگر کوئی خوشی کی بات ہو تو الحمدللہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور اگر کوئی دکھ آ جائے تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، خیر ہے، میں صبر کر لوں گا اس بات۔
सुख आ जाए तो रब को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर याद करते हैं, और अगर दुख आ जाए तो कहते हैं कि हम सब्र करेंगे, फिर भी हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। दोनों सूरतों में असर सुजूद, यानी वो रब की बारगाह में जो वो सजदा करते हैं, उनका ताल्लुक हमेशा अपने रब के साथ इतना मजबूत होता है कि दुनिया के अंदर पेश आने वाले जो भी मामलात उनके साथ होते हैं, उसको वो अल्लाह की जानिब ही छोड़ देते, अल्लाह की जानिब ही छोड़ देते। जो मैंने देखा है, ये एक बुरी आदत है, हम भी इसका शिकार रहते हैं, हमारी चूंकि सोसाइटी इस तरह की है, बहुत जल्दी हम लोग जो है ना वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी हमारी मिजाज उस तरह पुख्ता नहीं है। वो क्या, हमारे हालात अच्छे हों, काम अच्छा चल रहा हो, नमाज हम पढ़ें या ना पढ़ें वो इरादा बात है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जरा सा भी अगर कोई मामला खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, माली मामलात, वो जी छड्डो जी मैं तो फंस ही गया कितने। भाई अगर 6 महीने पहले खुशहाल रहे और 2 महीने फंस गए हो तो रब को तो ना छोड़ो, उधर ही कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसल आजम सरकार, आपको पता वो बहुत बड़े ताजिर भी थे, वो बहुत बड़े ताजिर भी थे, उनकी बहुत माले तिजारत हमेशा उनका बड़े अच्छे वो जैसे ताजिरों में शुमार होता था। तो एक मरतबा बहरी जहाज पर उनका सामान लादा गया और उसको तिजारत की गर्ज से भेज दिया गया। तो उनके एक मुरीद ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि हजरत, वो जो आपका बहरी जहाज गया था असबाब तिजारत लेकर, वो डूब गया है। वो क्या हुआ? डूब गया। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और चेहरे के तसुरात तक भी नहीं बदले। कुछ पहर गुजरे, वो शख्स वापस आया, वो आपका मुरीद था, उसने कहा जी माजरत चाहता हूं, बहुत बड़ी गलती हुई, वो खबर गलत थी, आपका जो जहाज है और आपका सामान वो बिल्कुल महफूज और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी चेहरे के तसुरात नहीं। तो वो हैरान हुआ, उसने कहा हजरत सुबह आपको आकर खबर दी थी कि सामान डूब गया है, तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, और अभी आकर कहा है कि नहीं डूबा, कामयाबी के साथ जारी हो सारी। तो फरमाया ना वो माल मेरा था, ना हालात मेरे कंट्रोल में हैं। तो जब डूबा है, जिसने दिया है उसी ने डुबोया था, तो मेरा तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अगर नहीं डुबोया तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे लिए तो हमारा विश्वास। तो अगर हम इस बात को कि सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, हमारे सजदों को अगर अल्लाह पाक ये रिक्कत अमेज़ी अता फरमा दे कि हम उन सजदों का रुख अल्लाह की जानिब कर लें, अल्लाह की जानिब। ये नहीं है कि सर सजदे में है और सोच रहे हैं कि सुबह ट्रेन किड़े टाइम की पढ़नी है, 4 बजे वाली पढ़नी या 5 बजे वाली पढ़नी जी। उसमें फिर ये भी याद नहीं रहता कि यहाँ सुभान रब्बियल आला पढ़ना था या सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज की मिलाद की महफिल का सबक क्या है? 4 अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह डंडे लें और बाहर खड़े हो जाए कि जी कल मौलवी साहब ने क्या सी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार खाओ तो डंडे लाके बाहर निकलिए, जरा इन्होंने खाइए, नहीं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करें। वो जो दीन के दुश्मन लोग हैं, अगर वो आपको ललकारें तो फिर आप अल्लाह के दीन की वहदानियत के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए खड़े हो जाएं, और हक और बातिल में से हमेशा हक पर खड़े रहें। इससे मुराद ये है रुहमाउ बैनहुम, जहां 2 मुसलमान भाई मिले आपस में, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दे रखी हो कि अगर 2 मुसलमान भाई मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका कर लें, बाज़ जगहों पर मुसाफा करने का आया है, बाज़ जगहों पर मुआनका यानी गले मिलने का, फरमाया कि 2 मुसलमान भाई अगर आपस में मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, कि दिल में कुदूरतें ना हो, दिल में ये नहीं है कि वो मुनाफिकत पाली हुई है, इधर कुदूरत है और वैसे गले मिल रहे, ये ना हो, तो फरमाया अल्लाह पाक उन दोनों के गुनाह उनके आपस में जुदा होने से पहले माफ फरमाए। इसको कहते हैं रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें? गलतियां माफ करें। या तो ये होना, ये दावा हो कि हम में से कोई गलती नहीं करता, हम मानते हैं सारे कि हम गलतियां करते हैं, तो दूसरे भी करते हैं, अपनी गलतियों की माफी उनसे मांग लें, वो आपसे मांग लें, और दोनों क्या हो जाएं? रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। फिर तराहुम रुक्अन सुज्जदन, अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। फिर अपनी दुनिया के हर मामले को
رجوع اللہ اور رجوع القرآن اور رجوع الرسول کر لیں. یعنی میں جو بھی کام کروں گا، مثال کے طور پہ آپ صبح اپنے کام پر نکلیں، 8-10 گھنٹے آپ نے اپنی نوکری کرنی ہو، تو نیت اور ارادہ یہ لے کر جائیں کہ میں حلال رزق کمانے کے لیے جا رہا ہوں. اے باری تعالیٰ آپ اس حلال رزق کے کمانے میں میری مدد فرمائیں. آپ آربائٹ اسکیلے پر کام کرنے والی جگہ پر 10 گھنٹے رہیں یا 12 گھنٹے، وہ ساری آپ کی عبادت شمار ہو، وہ ساری آپ کی عبادت شمار ہو. آپ عبادت کام کی بھی اس طرح کریں. اور پھر فرمایا کہ جو آپ کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو اس کی جو نتیجہ اس کا نکلے گا وہ کیا ہونا چاہیے کہ رجوع اللہ میں اتنے پختہ ہوں کہ دنیا کا کوئی وسوسہ آپ کے قدم نہ اکھاڑ سکے. شیطان آپ کے قدم، یعنی آپ کی پختگی اللہ کی جانب اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اللہ مالک ہے، کیا جی؟ الحمدللہ اللہ مالک ہے، اللہ میرا رب ہے. اور دیکھیے میں ایک بزرگ ہیں، ان کا جملہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، وہ آخری جملہ ہوگا. وہ کیا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں باری تعالی کو اگر سمجھنا ہو یا ان کی تعریف کرنی ہو رب کی کہ وہ کس حال میں ہے اور کس طرح ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں تو میرے رب کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ وہ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے اور مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے. میرا رب ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے اور ہمہ وقت وہ مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے. یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے. بس میں کسی لمحے اپنے رب کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا، کسی لمحے میں اپنے رب کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا. تو یہ کس کی عملی تفسیر ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب کیا؟ ہمیں ہر حال میں اللہ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے. حضرات گرامی کا اگر یہ 4 عادتیں اور خصلتیں آپ میں ہیں تو آپ عین اس منہج پر ہیں، اس راستے پر ہیں جو صحابہ والذین معہ، یہ عملی تفسیر ہو کر ہوا کرتے ہیں. وہ جو حضور کے ساتھ والذین معہ، حضور کے ساتھ رہتے تھے، یہ ان کی خصلتیں قرآن نے بیان کی. اور اگر یہ خصلتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں یا کوشش کرنی شروع کر دیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، تو ہمیں بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو سکتی ہے. ان 4 عادتوں کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں یا کوشش شروع کر دیں تو ہماری نسبت کس سے بن جائے گی؟ حضور سے. میلاد، اس کے اور بہت زیادہ معانی ہیں، بہت زیادہ مقاصد ہیں، پر میلاد کا سب سے بڑا مقصد ہمیں اپنے پیارے مولا و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت قائم ہو جائے. کیا ہے جی؟ نمازوں سے اور سارے ذکر و اذکار سے، معاملات سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ضرور پیدا ہوتی ہے. لیکن جب آپ میلاد کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں فقط اس مقصد کے لیے کہ ہم کچھ دوست بیٹھیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کو حضور کی طرف رجحان حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہوتی ہے. اور اسی محبت کا نام نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمارا اس دنیا میں جینا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونا یعنی مرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے اندر فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق فرمائے. جو نشانیاں آج ہم نے بیان کی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کبھی سجدوں سر پیراز ہو، سامنے روح یار ہو اور سر سجدے میں سر نیاز ہو. گویا تیری حریم ناز میں میری 8 پہر نماز ہو، جن کے طلبوں کا دھون ہے آپ ہی
وہ جن کے طلبوں کا دون ہے آتیا ان طلبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں سبحان اللہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں دکھا دو اپنی وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں دکھا دو اپنی تجلیاں میں کہوں کہ اپنے کریم سے میرا سویا وقت جگار سبحان اللہ سلام اس پر جس نے حق کے کربلا ادا کر دیا جس نے نانے کا وعدہ کر دیا جس نے گھر کو سپرد خدا کر دیا حسین ابن حسین کی جرت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہیں حاضر پیش کرتے الحمدللہ تعالی آج تحریک منہاج القرآن فرینکفورٹ کا جو شعبہ درود و سلام ہے اس کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ان 3 سالوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ ہفتہ وار تقریباً 2 لاکھ اور اس سے زائد جو مرتبہ درود پاک ہمیشہ ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح آج کے ہفتے میں 3,18,600 مرتبہ درود پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا. ایک قرآن مجید سورہ یاسین سورہ ملک کی تلاوت ہوئی, میرے مولا کریم قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر 3,18,000 کے لیے پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما لیجیے. میرے مولا آج کی اس بابرکت محفل کے اندر جتنے بھی حاضرین تشریف لائے دور و نزدیک سے, میرے مولا کریم ان کے خاندان کے جو ان کے اعزا اقربا رشتہ دار والدین اولاد میرے مولا احسان فانی سے رخصت ہو گئی, میرے مولا کریم تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرمائیے. ہے میرے مولا حضور کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرمائیے, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجیے, ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجیے, عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائیے. ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دیجیے. رشتہ دار اقربا جو اس جان فانی سے رخصت ہو گئے, میرے مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرمائیے. میرے مولا کریم حسین بھائی, میرے مولا کریم ان بچوں کو دین دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما, ان بچوں کو تمام میدانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. میرے مولا ہم سب کے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کو حضور کی محبت عطا فرما, اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. میرے مولا عطا فرما, ہماری بچیوں کو سیدہ کائنات کی محبت عطا فرما. میرے مولا کریم تحریک منہاج القرآن کو ترقی عطا فرما, ترقی نصیب فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حضور سیدی شیخ الاسلام کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میرے مولا کریم ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرما, ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, انہیں عمر خضر عطا فرما دے. میرے مولا کریم ہم سب کو تحریک منہاج القرآن کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما, لوس کارکن بننے کی توفیق عطا فرما, دلوں کی قدورتیں دور فرما. میرے مولا دلوں کی قدورتیں دور
فرما, دلوں کو وسیع کر دیں, رحماء بینہم کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم ہمارے دلوں میں رحم بھر دے, میرے مولا رحم نصیب فرما دے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ اقبال بھائی, ماشاءاللہ. بچے ٹھیک ہے.